آج ہم کیپسول میکس فلو ڈی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو غدود ہے یا میکس فلو ڈی کے بارے میں جاننا چاہتے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے آپ نے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں میکس فلو ڈی۔ یہ جناب اس کے اندر دو جنیرک فارمولے ہیں، دو جنیرک نیم ہوتے ہیں، دو ڈرگز کا یہ کمبینیشن ہے۔ نمبر 1 ڈیوٹاسٹیرائڈ، نمبر 2 ٹیمسولوسن۔ ڈیوٹاسٹیرائڈ جو ہے نا وہ 0.5 ملی گرام میں ہوتی ہے اور ٹیمسولوسن 0.4 ملی گرام میں ہوتی ہے۔ اب یہ جناب اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں، کس مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جناب بی پی ایچ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، اس کے علاج کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہے، جس کو آپ عام الفاظ میں غدود بھی کہتے ہیں، یہ اس کے علاج کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں میکس فلو ڈی کیپسول۔ اگر آپ کا جو پیشاب ہے وہ آنا بند ہو گیا ہے بالکل، آپ میکس فلو سمپل یا ٹیمسولوسن فارمولا کسی بھی برانڈ کے استعمال کر رہے تھے، اس سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑا، تب آپ نے میکس فلو ڈی استعمال کرنا ہے۔ آپ کا جو پیشاب بند ہو گیا ہے آنا یا کم آتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ پوری طریقے سے آپ کو پیشاب نہیں آیا، تب آپ میکس فلو ڈی استعمال کریں، آپ کی ساری پریشانیاں تکالیف دور ہو جائیں گی۔ آپریشن کی طرف، سرجری کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا، یہ بات ذہن میں نکال دیں۔ ٹریٹمنٹ ہمیشہ سب سے پہلے آپ نے ٹیبلٹ کیپسول سے کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو میکس فلو ڈی سے بھی آرام نہیں آتا تب آخری حل سرجری ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، تاکہ آپ کے جو پیشاب ہے اس کو آنے کا موقع مل سکے، رکاوٹ نہ ہو۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میکس فلو ڈی ساری بیماری پریشانیوں کا آپ کا حل ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ اگر آپ کا بڑا ہوا ہے تو اس کے علاج کے لیے آپ میکس فلو ڈی استعمال کریں۔ آپ کی ساری جو پیشاب اگر نہیں آ رہا، کم آ رہا ہے، رک کے آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری طریقے سے خالی نہیں ہوئے، تب آپ میکس فلو ڈی استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میکس فلو ڈی پروسٹیٹ کینسر جو ہے اس کی روک تھام کے لیے نہیں ہے، اس کی پریونشن کے لیے نہیں ہے، یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو آپ کا بڑا ہوا ہے اس کے علاج کے لیے ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی، حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی، دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال بالکل نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جن کو اس سے ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہے، ڈیوٹاسٹیرائڈ سے، ٹیمسولوسن سے یا ان کے کسی بھی انگریڈینٹ سے، وہ لوگ اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈوز اس کی کیا ہے۔ جناب یہ ایک کیپسول آپ نے روزانہ اسی ٹائم استعمال کرنا ہے جس ٹائم آپ مرضی، کھانے کے 30 منٹ کے بعد آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، اور اگلے دن بھی وہی آپ نے ٹائم رکھنا ہے۔ فرض کریں آپ رات کے کھانے کے 30 منٹ کے بعد پہلی ڈوز لے رہے ہیں تو اگلے دن بھی اسی کھانے کے 30 منٹ کے بعد آپ نے ڈوز لینی ہے۔ یہ نہیں کرنا آپ نے رات کو کھا رہے ہیں، کبھی دن کو کھا رہے ہیں، کبھی دوپہر کو کھا رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ایک کیپسول روزانہ کا جس ٹائم بھی آپ مرضی کھائیں، کھانے کے 30 منٹ کے بعد، اور پھر ڈیلی اسی ٹائم پہ آپ نے کھانا ہوگا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ تو یہ اس کی ڈوز ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن کیا ہے۔ اگر آپ ڈیوٹاسٹیرائڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر اس سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر ساتھ آپ دوسری بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن والی میڈیسن استعمال کریں تو آپ نے خیال رکھنا ہوگا، اس سے آپ کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 وارفرین کے ساتھ استعمال کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کو وارفرین کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مضر صحت اثرات کون سے ہیں۔ جناب ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کو جو ہے نا ایجیکولیشن، یہ آپ کا پیریڈ کو بڑھا دے گی، کم کر سکتی ہے۔ یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو بڑھ جائے گی ایجیکولیشن ٹائم یا کم ہو جائے گا، اور جب بھی ایجیکولیشن ہوگی تو آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، آپ کی جو سیکس کی خواہش ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔
یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ آپ کو اس کے مضر سے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سیکس کریں گے تو آپ کا ٹائم بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، اور جب بھی ایجیکولیٹ آپ کریں گے تب آپ کو پین ہوگا، تکلیف ہوگی، آپ نامرد سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سیکس کرنے کی خواہش ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے مضر صحت اثرات ہیں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو یہ چیزیں ظاہر ہوں اور آپ کو پریشانی ہو، تکلیف ہو۔ یہ اس کے مضر صحت اثرات ہو گئے۔ امید ہے آپ کو جو میکس فلو ڈی ہے اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، کس مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ڈوز کیا ہے اس کی، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کے مضر صحت اثرات کیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے۔ اگر کسی کو غدود کا مسئلہ ہے اور وہ آپریشن کی طرف جا رہا ہے تو اس کو آپریشن سے پہلے میکس فلو ڈی کا استعمال کرنا ہوگا۔ شکریہ۔